بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت اور پاک روح کی شراکت آپ سب کے ساتھ ہو۔ آپ کے ساتھ بھی ہو۔ اسی خدا میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، خداوند کی بادشاہت کا اعلان کرنا خدا یسوع مسیح کی بنیادی تعلیم کا مقصد ہے، اور اس بادشاہت کے لیے ہم سب بلائے گئے ہیں تاکہ ہم بپتسمہ کے ذریعے خدا یسوع مسیح کے دکھ سہنے، مصلوب ہونے اور اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے کا پرچار کرتے رہیں۔ یہ پاشکا کے دن ہے اور جی اٹھا مسیحا اپنے شاگردوں کی تلاش میں ہے۔ آج کے انجیل مقدس میں ہم سنیں گے کہ نیکودیمس رات کے وقت یسوع سے ملنے کو آتا ہے۔ یہ شریعت کو جانتا ہے، شریعت کا استاد ہے، لیکن یسوع سے بہت متاثر ہے اور یہ مکالمہ کرتا ہے یسوع سے کہ ہم جانتے ہیں کہ تو آسمان سے ہے، کیونکہ جو کام تو کرتا ہے دوسرا کر نہیں سکتا، لیکن خداوند کی بادشاہت میں داخل ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ از سر نو پیدا ہونا، یعنی کہ بپتسمہ حاصل کرنا روح القدس کے ذریعے۔ تو یہ نیکودیمس سمجھتا ہے کہ از سر نو پیدا ہونے سے مراد کہ ایک آدمی جو بڑا ہے وہ دوبارہ اپنی ماں کے پیٹ میں جائے، لیکن یسوع کا مطلب ہے کہ از سر نو پیدا ہونا، کہ خداوند کی بادشاہت کو قبول کرنا۔ عزیزو، جب اس ملاقات میں نیکودیمس اور یسوع کی ملاقات یوحنا کی انجیل میں ہم دیکھتے ہیں تو یہ بہت خوبصورت ایک ملاقات ہے، اور یہ نیکودیمس آخر پر اظہار کرتا ہے کہ تو در حقیقت خدا کا بیٹا ہے۔ عزیز بھائی اور بہنوں، ہم بھی بپتسمہ کے ذریعے بلائے گئے ہیں تاکہ ہم دوسروں کو متاثر کر سکیں مسیحی روحانیت سے، یسوع کے جی اٹھنے سے، اور یہ ایمان ہم دوسروں کے ساتھ بانٹیں جو ارد گرد ہمارے لوگ ہیں، تاکہ ہم بھرپور مسیحی زندگی گزارتے ہوئے خداوند کی بادشاہت کا اعلان کرتے رہیں۔ آج کی پاک نماز میں ہم دعا کریں گے کامیابی کے لیے انوشا، الشبا اور ڈیوڈ کے لیے خداوند ان کو کامیاب کرے۔ بیماروں کو یاد کرتے ہیں آکاش، وائلٹ بی بی، بشیر جان، روبن جراٹ، بولٹر جان اور وکٹوریا جوزفین کے لیے خداوند ان کو شفا عطا کرے۔ دعا کریں گے ایرک لوزرس دل کے لیے جن کا آج جنم دن ہے، مہربان خدا ان کو برکت دے۔ مرحوم ایمانداروں کی دعا کرتے ہیں یوسف، رضا جوید، سمسون اور شرون دومن کے لیے کہ خداوند ان کو اپنی آرام عطا فرمائے۔ عزیزوں، ہم امن صلاح سلامتی کے لیے اپنی دعائیں جاری اور ساری رکھیں گے۔ مہربان خدا ہماری دنیا میں امن اور صلاح اور سلامتی قائم کرے۔ ہم اپنے گناہ گار ہونے کا اقرار کریں تاکہ لائق اور واجب طور پر ہم آج کی اس پاک قربانی میں شامل ہوں۔ میں قادر مطلق خدا اور آپ سب کے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ میں نے اپنے خیالوں، باتوں، کاموں، نیز غفلت سے بے شمار گناہ کیے ہیں، اس لیے ہماری ہمیشہ ہماری سب رشتوں اور مقدسوں اور آپ سب سے التماس کرتا ہوں کہ خدا ہمارے خدا سے میرے لیے دعا کرے۔ قادر مطلق خدا ہم پر رحم فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرے۔ اے خداوند رحم کر، اے مسیح رحم کر، اے خداوند رحم کر۔ ہم دعا مانگیں، سب اپنے سروں کو خداوند کے حضور جھکائیں۔ اے قادر مطلق اور ابدی خدا، ہم تجھے باپ کہنے کی جرت کرتے ہیں، ہمارے دلوں میں اے بالغ فرزندوں کی روح مکمل قائم، تاکہ ہم اپنی میراث کے وعدوں کی سرزمین میں داخل ہونے پائیں۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے کہ تیرے ساتھ روح القدس کی وحدانیت میں خدا ہے اور ہمیشہ سے ہمیشہ تک زندہ رہتا اور سلطنت کرتا ہے۔ آمین۔ جب وہ دعا کر رہے تھے تو روح القدس سے معمور ہو گئے اور خدا کا کلام دلیری سے سنانے لگے۔ پہلی تلاوت رسولوں کے اعمال اس کے 4 باب میں سے۔ اس وقت جب پطرس اور یوحنا چھوٹ کر
اپنے لوگوں کے پاس آئے اور جو کچھ سردار کاہنوں اور بزرگوں نے ان سے کہا تھا وہ بیان کیا۔ جب انہوں نے یہ سنا تو ایک دل ہو کر خدا کے حضور آواز بلند کی اور کہا کہ اے مالک مطلق، تو وہ ہے جس نے آسمان اور زمین اور سمندر اور سب کچھ جو ان میں ہے پیدا کیا۔ تو ہی نے روح القدس کے وسیلے سے ہمارے باپ اپنے بندے داؤد کی زبانی کہا کہ قومیں کس لیے طیش میں آئی ہیں، عوام الناس کیوں باطل خیال باندھتے ہیں، خداوند اور اس کے ممسوح کے خلاف زمین کے بادشاہ کیوں اٹھتے ہیں، فرما روا کس واسطے سازش کرتے ہیں، کیونکہ در حقیقت تیرے قدوس خادم یسوع کے خلاف ہو کر جسے تو نے مسح کیا، ہیرودیس اور پینتوس پیلاطس غیر قوموں اور اسرائیلیوں کے ساتھ اس شہر میں جمع ہوئے تاکہ جس کا ہونا تیرے ہاتھ اور ارادہ نے ٹھہرا رکھا تھا وہ پورا کرے۔ اب اے خداوند ان دھمکیوں کو دیکھ اور اپنے بندوں کو یہ بخش کہ وہ کمال دلیری سے تیرا کلام سنائے، اس میں کہ تو اپنا ہاتھ شفا دینے کو بڑھائے اور تیرے قدوس خادم یسوع کے نام سے کرشمے اور معجزے ظاہر ہوں۔ اور جب وہ دعا کر چکے تو وہ مکان جہاں وہ جمع تھے ہل گیا اور وہ سب روح القدس سے معمور ہو کر خدا کا کلام دلیری سے سنانے لگے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور جماعتی جواب ہاللیلویا۔ قومیں کس لیے طیش میں آئی ہیں، عوام الناس کیوں باطل خیال باندھتے ہیں، خداوند اور اس کے ممسوح کے خلاف زمین کے بادشاہ اٹھتے ہیں، فرما روا سازش کرتے ہیں، آؤ ہم ان کے بدن دھو ڈالیں اور ان کے پھندے اپنے اوپر سے پھینک دیں۔ جماعتی جواب وہ جو آسمان پر رہتا ہے ہنستا ہے، خداوند ان کا مضاحکہ اڑاتا ہے، تب اپنے غضب میں ان سے کلام کرتا اور اپنے قہر میں ان کو پریشان کرتا ہے۔ میں نے تو اپنے کوہ مقدس سے ہون پر اپنا ہی بادشاہ مقرر کیا ہے۔ جماعتی جواب میں خداوند کا فرمان اعلان کروں گا۔ خداوند نے مجھ سے کہا، تو میرا بیٹا ہے، آج ہی مجھ سے پیدا ہوا ہے، مجھ سے مانگ اور میں قوموں کو تیری میراث میں اور زمین کی حدود تیری ملکیت میں دے دوں گا۔ تو ان پر لوہے کے عصا سے حکومت کرے گا اور کمہار کے برتن کی طرح تو ان کو توڑ ڈالے گا۔ جماعتی جواب نعرہ حمد۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ آپ کے ساتھ بھی ہو۔ انجیل مقدس مطابق مقدس یوحنا۔ اس وقت فریسیوں میں سے ایک شخص نیکودیمس نامی یہودیوں کا ایک سردار تھا۔ وہ رات کے وقت یسوع کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ ربی، ہم جانتے ہیں کہ تو خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے، کیونکہ جو نشان تو دکھاتا ہے کوئی دکھا نہیں سکتا جب تک خدا اس کے ساتھ نہ ہو۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، میں تجھ سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی اثر نو پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی دیکھ نہیں سکتا۔ نیکودیمس نے اس سے کہا، آدمی جب بوڑھا ہو گیا تو کیوں کر پیدا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ دوبارہ اپنی ماں کے پیٹ میں داخل ہو کر پیدا ہو سکتا ہے؟ یسوع نے جواب دیا، میں تجھ سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو جس ہے سے پیدا ہوا ہے وہ جسم ہے، اور جو روح سے پیدا ہوا ہے وہ روح ہے۔
تعجب نہ کر کہ میں نے تجھ سے کہا کہ تمہیں آج سے پیدا ہونا ضرور ہے۔ ہوا جدھر چاہتی ہے چلتی ہے اور تو اس کی آواز سنتا ہے مگر نہیں جانتا کہ وہ کہاں سے آتی اور کہاں جاتی ہے، اور وہ جو روح سے پیدا ہوا ایسا ہی ہے۔ پاک انجیل کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ آئے عزیزو، ہم اپنی دعائیں اور مناجات خداوند کے حضور پیش کریں۔ ہم دعا کرتے ہیں پوری دنیا میں امن کے لیے، صلح سلامتی کے لیے، کہ پیار سے بھرا ہوا خدا پوری دنیا میں امن قائم کرے۔ اس مقصد کے لیے عزیزو دعا کریں۔ ہم دعا کرتے ہیں کامیابی کے لیے، انوشا، الشبا اور ڈیوڈ کے لیے خداوند ان کو کامیاب کرے۔ اس مقصد کے لیے عزیزو دعا کریں۔ ہم دعا کرتے ہیں تمام بیماروں کے لیے جو ہسپتالوں میں یا گھروں میں زیر علاج ہیں۔ آج ہم دعا کرتے ہیں آکاش کے لیے، وائلٹ بی بی، بشیر جان، روبن جرارڈ، والٹر جان اور وکٹوریا جوزفین کے لیے۔ مہربان خدا ان کو شفا عطا کرے۔ اس مقصد کے لیے عزیزو دعا کریں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ ہم دعا کرتے ہیں ایرک لازرس گل کے لیے جو اپنا جنم دن مناتے ہیں۔ مہربان خدا اپنی برکات سے ان کو نوازے۔ اس مقصد کے لیے عزیزو دعا کریں۔ ہم دعا کرتے ہیں تمام مرحوم ایمانداروں کے لیے۔ دعا کرتے ہیں یوسف، رضا، جوید، شمسون اور شارون ڈومنک کے لیے خداوند ان کو ابدی آرام عطا فرمائے۔ اس مقصد کے لیے عزیزو دعا کریں۔ اے رحیم اور مہربان خدا، ہمارے تمام تر کہی اور انکہی دعاؤں کو قبول کر مسیح خداوند کے وسیلہ سے آمین۔ عزیزو دعا کریں کہ ہماری یہ قربانی خدا قابل مطلق باپ کی حضوری میں مقبول ہو۔ دعوت اس قربانی کو آپ کے ہاتھوں سے اپنے نام کی بڑائی کے لیے ہمارے بندوں کی ساری چیزیں کرنے کے لیے منظور ہو۔ اے خداوند ہمارے خدا، اپنی شادمان کلیسیا کے نذرانے قبول فرما، تو نے اسے بڑی خوشی منانے کا موقع بخشا۔ عنایت فرما کہ اس کے فرزند ہمیشہ کی خوشی کا لطف اٹھائے
مسیح خداوند کے وسیلہ سے آمین۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ آپ کے ساتھ ہو۔ ہم خداوند اپنے خدا کی طرف دھیان لگائیں۔ ہم دھیان لگاتے ہیں۔ ہم خداوند اپنے خدا کا شکر کریں۔ یہ واقعی واجب اور نہایت مناسب ہے اے قدوس باپ کہ ہم ہر وقت لیکن خاص کر ان دنوں میں تیری ستائش کریں جب مسیح ہمارا پسا قربان ہوا۔ یہ وہ حقیقی برہ ہے جس نے دنیا کے گناہوں کو اٹھا لیا۔ اس نے اپنی موت سے ہماری موت کو تباہ کر دیا اور اپنے جی اٹھنے سے ہمارے لیے زندگی بحال کر دی۔ اس لیے ہم پاشا کی خوشیوں سے معمور ہو کر دنیا بھر میں ہر جگہ عید مناتی ہیں اور فرشتوں کا لشکر مقدسوں کی جماعت سمیت یہ کہتے ہوئے لگاتار تیری حمد و ثنا کرتا ہے، قدوس 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 آسمان اور زمین تیرے جلال سے مملو ہے۔ آج ہمارا پرمیشن کے نام سے آتا ہے۔ آج ہمارا پرمیشن اے مہربان باپ، تو واقعی قدوس ہے، تو پاک ہے اور ہر ایک پاک چیز ہی سے آتی ہے۔ ہماری اور اپنے بچوں کی دعائیں قبول فرما، پاک روح کو بھیج، اب یہ ہدیے اور نذرانے، یہ روٹی اور میں پاک اور متبرک ہوں اور ہمارے خدا یسوع مسیح کا پاک بدن اور خون بنے۔ اس نے دکھ اٹھانے کے لیے تیار ہو کر اپنے آخری کھانے کے موقع پر روٹی لی، اس نے شکر کیا، روٹی توڑی اور یہ کہہ کر اپنے شاگردوں کو دی کہ تم سب اس میں سے لو اور کھاؤ، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے دیا جائے گا۔ اسی طرح اس نے کھانے کے بعد چائے کا پیالہ بھی دیا، اس نے دوبارہ شکر کیا اور یہ کہہ کر پیالہ اپنے شاگردوں کو دیا کہ تم سب اس میں سے لو اور پیو، اے رب عہد میں یہ میرے خون کا پیالہ ہے، تمہارے بلکہ بہت سے لوگوں کے گناہوں کی معافی کے لیے بھایا جائے گا، میری یاد میں یہی کیا کرو۔ ہمارے ایمان کا بھی پاسے باپ، ہم تیرے بیٹے کے مرنے اور جی اٹھنے کو یاد کرتے ہیں، ہم زندگی کی روٹی اور نجات کا پیالہ تیرے آگے پیش کرتے ہیں، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ تیرے سامنے حاضر ہو کر تیری عبادت کریں۔ ہم عاجزی کے ساتھ اس سے التجا کرتے ہیں، بخش دے کہ ہم مسیح کا بدن اور خون لے کر روح القدس کی تاثیر سے آپس میں ایک بنے۔ اے خدا، اپنی کلیسیا کو یاد کر اور ساتھ ہمارے روحانی باپ پوپ لیو چودھویں، ہمارے بشپ اندریاس احمد اور اپنے سب خادموں کو یاد کر تیری کلیسیا تمام دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اسے کامل محبت عطا فرما۔ اپنے بندوں یوسف، رضا جویل، سمسون اور شمون دومنک پر نظر کر، جن کو تو نے اس دنیا سے اپنے پاس بلا لیا ہے، بخش دے کہ جس طرح وہ موت میں تیرے بیٹے کے ساتھ تھے اسی طرح وہ جی اٹھنے میں بھی اس کے ساتھ رہیں۔ نیز تمام مرحوموں کو یاد کر اور ان کو اپنی روشنی میں قبول فرما۔ ہم تجھ سے منت کرتے ہیں، ہم سب پر رحم کر، تاکہ ہم خدا کی مبارک ماں کو ہماری مریم، اس کے شوہر ولی یوسف، مبارک رسولوں اور ان سب مقدسوں کے ساتھ اس جہان میں تیری مرضی پوری کرتے رہے، ہمیشہ کی زندگی میں شریک ہوں اور مسیح ہمارے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے تیری حمد و ثنا کر سکیں۔ اسی کے ذریعے، اسی کے ساتھ اور اسی میں تجھ قادر مطلق خدا باپ کو روح القدس کی وحدانیت میں کامل عزت اور تعظیم شیاں ہیں، ہمیشہ سے ہمیشہ تک۔ ہم اپنے جان دینے والے خدا سے ہدایت پا کر پورے بھروسے کے ساتھ وہی دعا مانگتے ہیں جو مسیح خداوند نے ہمیں سکھائی ہے۔ اے ہمارے باپ،
ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے اور جس ہم اپنی غلطیوں کو بخشتے ہیں وہ ہماری غلطیوں میں بخش اور ہمارے گناہ پڑھنے دے اور کہ برائی سے بچا۔ اے خدا ہم اس سے منت کرتے میں سبدیوں سے بچا، ان دنوں میں اسلام کی بخش تاکہ ہم تیری شفقت کی توفیق سے اپنی مبارک امید کے پورے ہونے اور مسیح کے آنے کا انتظار کرتے ہوئے ہر وقت گناہوں سے آزاد اور مصیبت سے محفوظ رہیں۔ اے خدا یسوع مسیح، تو نے اپنے رسولوں سے کہا کہ میں تمہارے پاس سلامتی چھوڑے جاتا ہوں، میں اپنی سلامتی تمہیں دیتا ہوں۔ ہمارے گناہوں پر نہیں بلکہ اپنی کلیسیا کے ایمان پر نظر کر اور اسے وہ سلامتی و اتحاد بخش جو تیری مرضی کے مطابق ہے۔ آمین۔ خداوند کی سلامتی ہر وقت آپ پر ہو۔ ہم ایک دوسرے کی سلامتی چاہیں۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے پاک بدن اور خون کا ملایا جانا پاک شرکت کرنے والوں کو ہمیشہ کی زندگی دلائے۔ اے خدا کی بڑی عزیزو، یہ ہے خدا کا برہ جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے۔ مبارک ہے ہم سب اس برے کی پاک ضیافت کے بلائے گئے۔ اسی کا پاک کرنا ہمیشہ ہمیں بنا۔ مسیح کا
यस्सु आकर बीच में खड़ा हो गया और अपने शागिर्दों से कहा कि तुम्हें सलामती हासिल हो। हालेलुया। हम दुआ करते हैं। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, तू अपने लोगों की तरफ करम की निगाह कर और तवज्जो कर। तूने अपने पाक साक्रामेंटों के जरिए इनको बहाल करना चाहा। अब उन्हें जलाल के साथ जीतने और जिंदगी हासिल करने की तौफीक दे, इसी खुदावंद के वसीला से। खुदावंद आपके साथ हो। अब कार्य खुदा बाप और बेटे और रूह कुदस की बरकत हम सब पर नाज़िल हो, हमेशा हम पर होती रहे। हमारी इबादत हो चुकी खुशी और सलामती से जाएं।